بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ہی خوبصورت ریسپی آج کی گجریلا کی ریسپی، اور بہت مزیدار بنی، بہت شاندار بنی۔ آپ بھی بنائیں اس طریقے سے اور تعریفیں وصول کریں اپنی فیملی سے۔ چند ایک چیزیں ہیں، تکنیکس ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے آپ بہت مزیدار اور اچھا گجریلا بنا سکتے ہیں۔ آدھا کلو گاجریں لی ہیں اور انہیں کدوکش کر لیا ہے۔ ان کے اندر موٹے جو کیل ہوتے ہیں وہ نکال دیے میں نے۔ آدھا کلو ہی چاول بھگو کے رکھے ہیں تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے۔ دودھ کی مقدار ہے 5 لیٹر، اور دودھ جب اس طریقے سے ایک دفعہ بوائل ہو جائے تو پھر آپ اس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ شامل کر دیں۔ تقریباً 1 لیٹر پانی میں میں نے چاول بھگو کے رکھے ہوئے تھے 1.5 گھنٹے کے لیے، وہ بھی میں نے دودھ میں ڈال دیا ہے۔ ساتھ ہی اسے نہیں نکالیں گے، اس سے کافی زیادہ تھکنس آئے گی کھیر کے اندر گجریلے میں۔ اب آپ نے آنچ کو اتنا کرنا ہے کہ دودھ پکتا رہے لیکن بوائل نہیں ہو، اور پھر اسے آپ نے ہلانا نہیں ہے، چھوڑ دیں، اسے پکنے دیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں جی تقریباً 35 سے 40 منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے گجریلے کو۔ اس دوران میں نے ایک دفعہ اس میں چمچ ہلا کر دیکھا تھا، نیچے تو نہیں لگ رہا۔ تو اب جی دیکھ رہے ہیں آپ گاجروں کا اوپر آ گیا کلر، کافی زیادہ چکنائی اس میں، تھکنس آ گئی ہے، چاول ابل چکے ہیں، گاجریں بھی گل چکی ہیں۔ اب ہمیں مسلسل اس میں چمچ ہلا کر اس کو پکانا ہے۔ 35 سے 40 منٹ یہ پہلے پکا ہے بغیر چمچ ہلائے، اور اب تقریباً اتنا ہی ٹائم دوبارہ مزید لے گا۔ تھوڑا سا ٹائم کا کام ہے، لیکن آپ اس طریقے سے گجریلا بنائیں، بہت ہی مزیدار بنے گا۔ چمچ ہلاتے ہوئے آپ نے تینوں چیزوں کو یکجان کرنا ہے۔ تھوڑے سے انگریڈینٹ ہیں اس کے، لیکن تکنیک چھوٹی چھوٹی ہیں۔ مقدار ان کی جو ہے آپ نے ڈالنی وہ بہت ضروری ہے، کتنی مقدار میں دودھ ہے اور کتنی مقدار میں آپ گاجر اور چاول ڈال رہے ہیں۔ یہ چیزیں تینوں اگر آپ مناسب مقدار میں ڈالیں گے اور چمچ ہلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے تو بہت ہی اچھا گجریلا بنے گا۔ اب جب یہ لاسٹ میں تھک ہونے لگے گا تب اس کے اندر ببلز آئیں گے اور چھینٹے اڑیں گے دودھ کے، پانی اس میں سے خشک ہو رہا ہوتا ہے، پک رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں سے چھینٹے اڑتے ہیں۔ تب آپ نے چمچ ہلانا نہیں چھوڑنا۔ سب سے صبر آزما کام وہی ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی اس کا ڈھکن لے لیں، تسلے کا، اس طریقے سے ڈھکن لے لیں آپ برتن کا، اور وہ سامنے کر لیں اپنے، تاکہ آپ کے اوپر چھینٹے نہیں گریں اس کے، اور پھر اس کو آپ پکائیں، ہلاتے ہوئے پکائیں۔ دیکھ رہے ہیں جی آپ اس طریقے سے۔ اب چینی ڈال دیں گے۔ میں نے 2 پیالیاں چینی ڈالی ہیں، آپ چاہیں تو زیادہ مقدار میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ لائٹ سی چینی والا گجریلا بنے گا، اگر آپ کو پسند ہے زیادہ تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ چینی ڈالنے کے بعد تقریباً 5 منٹ ہمیں اسے مزید پکانا ہے، کیونکہ چینی جب ڈالتے ہیں تو چینی کے اندر بھی تھوڑا سا پانی آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب چھوٹے چھوٹے سے اس میں ببل بن رہے ہیں، زیادہ جو بڑے بڑے چھینٹے اڑے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہے، اس میں مزید گنجائش نہیں ہے تھک ہونے کی۔ اب چولہا بند کر دیتے ہیں، اسے ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں، اور اس کے لیے جی باؤل تیار کرتے ہیں جس میں سے سرو کرنا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے گاجر جو کدوکش کی ہوئی ہے گاجر لی ہے تھوڑی سی، اسی سے میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے، اور کتنا خوبصورت یہ ٹیکسچر دے رہا ہے، کتنا تھک یہ بنا ہے، آپ کو ڈالتے ہوئے فیل ہو رہا ہوگا۔ تقریباً آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹہ اس کو رکھ کے ٹھنڈا کیا، اس کے بعد اس کو میں نے باؤل میں ڈالا ہے۔ ابھی جی چکھ کے بتاتے ہیں کیسا بنا ہے، دیکھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے دکھنے میں ماشاءاللہ، اور کھانے میں اس سے بھی کہیں زیادہ مزیدار ہے۔ بہت ہی کریمی ٹیسٹ ہے اس کا، اور فریج میں ٹھنڈا ہونے کے بعد تو لاجواب ہو جائے گا۔ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔